کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک سچا، روشن اور مہذب معاشرہ آہستہ آہستہ اندھیروں کی دلدل میں کیسے اتر جاتا ہے؟ انسان جب اپنے اصل محور یعنی اپنے رب کی توحید سے کٹتا ہے تو اس کے اندر کا فکری نظام کیسے تباہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی خطے میں کوئی انقلاب برپا کرنا چاہا یا کوئی عظیم رہنما بھیجا تو سب سے پہلے اس ماحول کی تاریکی کو دکھایا گیا تاکہ سورج کی روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں یہ تاریکی والا دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ ذرا فرض کریں کہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے بہترین GPS نیویگیشن سسٹم موجود ہے، لیکن آپ ایک ایسے گھنے جنگل میں کھڑے ہیں جہاں سگنل بالکل صفر ہے اور کوئی نقشہ کام نہیں آ رہا اور چاروں طرف اندھیرا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ منزل کس طرف ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کا معاشرہ فکری اور اخلاقی اعتبار سے بالکل اسی گمشدگی کا شکار تھا۔ عربوں کا دین ابراہیمی سے نکل کر جہالت، بت پرستی اور اخلاقی پستی کے اندھیروں میں ڈوبنے کا پورا سفر ایک عبرتناک اور طویل تاریخی داستان ہے۔ اس کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا؟ عرب دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور انہیں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے توحید، بیت اللہ کی تعظیم اور حج اور عمرہ جیسی عبادات کا روشن ورثہ ملا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے صدیوں کا طویل فاصلہ حائل ہو گیا تو توحید کا نور مدھم ہوتا چلا گیا۔ اس تنزلی کے موڑ پر تاریخ میں ایک شخص کا نام آتا ہے، عمر بن لحی بن قمعہ۔ سب سے پہلے عربوں کو اس بدبخت نے بت پرستی پر لگایا تھا۔ یہ ملک شام گیا اور وہاں پر قوم عمالیق کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے وہاں سے حبل نامی بت اپنے ساتھ لایا اور مکہ مکرمہ میں نصب کیا اور اہل عرب کو اس کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اس بدبخت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عمر بن لحی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ چنانچہ عربوں نے یکسر دین نہیں چھوڑا بلکہ اپنے آبائی توحید کے ساتھ بتوں کو بھی شریک بنانا شروع کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مالک مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کو بھی واسطہ اور حاجت روا سمجھ بیٹھے۔ انہوں نے دین حنیف کے اندر منمانی رسومات داخل کیے، مثلا جانوروں کے نام پر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کی رسومات گڑھ لیے اور حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ جب انسان اپنے رب کے مرکزی سرور یعنی توحید سے کٹ جاتا ہے تو اس کے اندر کا فکری نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ عرب معاشرے میں جب کوئی سینٹرل اتھارٹی یا قانون نہ رہا تو جنگل کا قانون بن گیا، اخلاقیات بھی زوال پذیر ہو گئے۔ قبائلی عصبیت، شراب نوشی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، خون ریز جنگیں جیسی مذموم صفات نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوں ایک توحید پرست اور مہذب قوم آہستہ آہستہ فکری، اخلاقی اور عملی جہالت کی اتاہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ اسلامی فکر اور سیرت کے تناظر میں انسانی تاریخ اور زندگی کے نظریات کی بنیادی طور پر 4 قسمیں بتائی گئی ہے۔ ان 4 قسموں کو آج کے دور کے پس منظر میں یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ہے جاہلیت خالصہ، یہ نظریہ رکھنا کہ یہ کائنات ایک اتفاقی ہنگامہ ہے، نہ اس کا کوئی رب ہے اور نہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ انسان محض حیوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسے آج کے دور میں کچھ لوگ اصلی سافٹ ویئر کو ہیک کر کے اس میں مرضی کے وائرس اور کرپٹ فائلز ڈال لیتے ہیں، ایسے ہی اس دور کے لوگوں نے نظام الہی کو تبدیل کر کے
اپنی نفسانی خواہشات کو ہی قانون بنا لیا تھا۔ آج کا مادہ پرستانہ کلچر، جہاں جو جیتے وہی سکندر اور صرف مٹی اور جسم ہی سب کچھ کا نعرہ ہے، یہ اس جہالت کی جدید شکل ہے۔ اس مادہ پرستانہ سوچ کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ طاقتور اور بااثر لوگ اپنے آپ کو بدمعاش سمجھتے ہوئے کمزوروں پر اور غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ آج بھی اس جاہلیت کی بدترین شکل یہ نظر آتی ہے کہ طاقتور لوگ غریبوں کو پکڑ کر کبھی چارپائیوں کے ساتھ باندھتے ہیں، کبھی رسیوں میں ان کو باندھ کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جاہلیت مشترکہ۔ اس نظریے میں اللہ کی ذات کا تصور تو مانا جاتا ہے، مگر درمیان میں واسطوں، دیوی دیوتاؤں اور بزرگ ہستیوں کو حاجت روا مان لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ عربوں نے اللہ کی ذات کو تو مانا، لیکن بطور واسطہ کے بتوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ تاریخ میں جب بھی جاہلیت آتی ہے تو معاشرہ بت پرستی، سیاسی غلامی اور طبقاتی ناانصافی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دین سے دوری کا یہ نتیجہ صرف بتوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آج بھی اس جاہلیت مشترکہ اور اخلاقی پستی کا مظہر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا میں بھی عام ہے۔ آج معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، آپس میں بغض رکھنا، ہر بات کو منفی لینا، بلا وجہ پروپیگنڈا کرنا، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا، اختلاف رائے پر آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ سب اسی جاہلیتی جدیدہ اور اخلاقی زوال کی ہولناک شکلیں ہیں۔ تیسری قسم ہے جاہلیت رہبانیہ۔ اس نظریے کے مطابق دنیا اور مادی وجود یہ روح کے لیے قید خانہ اور عذاب ہے۔ نجات کا واحد طریقہ دنیا، اس کی نعمتوں اور ذمہ داریوں اور رشتے ناتوں سے مکمل طور پر کٹ کر جنگل میں پناہ لینا اور نفس کشی کرنا ہے۔ جیسے کوئی شخص زندگی کی ذمہ داریوں، نوکری اور فیملی کے پریشر سے تنگ آ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں جا بیٹھے اور معاشرے کو سدھارنے کی بجائے خود کو الگ تلگ کر لے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اچھے اور صالح لوگ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں اور معاشرہ ظالم اور مکار لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ ان تمام جاہلانہ نظریات کو رد کرتے ہوئے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایک زبردست بادشاہ کی سلطنت ہے اور وہ ہے اللہ تعالی، اور انسان اس میں پیدائشی حیثیت سے محکوم اور رعیت ہے۔ اسے خود مختاری یا اپنی مرضی سے قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ انسان کو دی گئی آزادی یہ تو اس کی عقل اور انتخاب کا امتحان ہے۔ یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، اور اصل حساب کتاب مرنے کے بعد آخرت میں ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ خانے نہیں ہے۔ سیاست ہو یا معیشت، معاشرت ہو یا اخلاق، زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈالنا ہی حقیقی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا بنیادی مشن الہی تہذیب اور حکومت کو قائم کرنا تھا تاکہ زمین پر اللہ کی حاکمیت نافذ ہو اور انسانیت جاہلانہ نظاموں سے نجات پائے۔ جب انبیاء کرام نے حق نظام نافذ کرنا چاہا تو اہل جاہلیت نے اپنے پرانے جاہلی اعتقادات کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر آخر کار اسلام نے اس تمام جاہلیت کو رد کر کے ایک روشن اور عادلانہ نظام عطا کیا۔ محترم ناظرین، آج ہم نے جانا کہ جاہلیت کی تاریکی اور اس کی فکری بیماریاں آج بھی مختلف شکلوں میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دلدل سے نکلنے کا حقیقی راستہ کیا ہے؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ اسلام کا انقلابی نظام حیات کس طرح سے انسانیت کو روشنی
اور عادلانہ نظام عطا کرتا ہے۔ اس اہم ترین سلسلے سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے اتوار شام 6 بجے۔ اللہ حافظ۔